آج کا آخری سوال جو ہے وہ مشہود صاحب پوچھیں گے، اس کے بعد ہم اختتام کریں گے۔ دعا کریں۔ جی السلام علیکم۔ ایک سوال نارملی کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور آنے والا جو وقت ہے اس کے بارے میں بھی خدا تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے اندر کون سے گناہ کرنے ہیں، کون سی نیکیاں کرنی ہیں جب تک وہ اس دنیا میں ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ سکرپٹڈ ہے۔ تو جو جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم پھر کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت ہی شاید امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس سوال کا میرا خیال ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ میں ایک آپ کو سمپل سا رسپانس دیتا ہوں، اس کے بعد مربی صاحب بھی اگر چاہیں تو وضاحت کر دیں۔ یہ بیسکلی تقدیر الہی جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ اگر تو خدا تمام چیزیں جانتا ہے، حال اور ماضی کی تو چلو اتنی کنفیوژن نہیں ہوتی، لیکن مستقبل کے بارے میں بھی اگر تمام چیزیں جانتا ہے، یعنی ہم کیا عمل کرنے والے ہیں کل کو، وہ اگر خدا تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے بظاہر کہ یہ تو تمام ایک اسکرپٹ ہے، اور ہم اس پہ جو ہے وہ پتلوں کی طرح، پپٹس کی طرح بس چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا ہے کہ میں نے کل کیا کرنا، تو میرا اس میں کیا قصور کہ اگر میں کل کو کوئی برا عمل کر دیتا ہوں، میں نے تو وہی کرنا تھا کیونکہ خدا جانتا ہے۔ تو یہ اس کا تو اس پس منظر میں پھر آپ جزا اور سزا کے تصور کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا مشہود صاحب کا۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ the knowledge of اللہ تعالیٰ اینڈ جس کو کہیں گے رضا اللہ تعالیٰ کی، یہ دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم ہونا جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں رضا شامل ہونی یا اس کا اپنے ہاتھ سے اس چیز کو کرنا وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ اس میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اردو میں عمومی طور، ویسے تو ڈفرینٹ زبانوں میں اس سے ملتے جلتے محاورے موجود ہیں، اردو میں عمومی طور پہ محاورتاً ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک ایک پتے کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ ہلاتا پھر رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین بنا دیے ہیں جن کی بیس پہ اب تمام چیزیں جو جس بھی طریقے سے کام کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں۔ تو ہاں مانا اس سے مراد بیسکلی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مداخلت کے ساتھ کسی پتے کو نہ ہلنے دے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو یعنی اللہ تعالیٰ کی مداخلت کی جو پاسبلٹی ہے وہ بہرحال ہے۔ اور ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے قوانین بنا دیے ہیں اور چیزیں اپنے طریقے سے جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی پوائنٹ پہ مداخلت بھی کر سکتا ہے اور چیزوں کو ہونے سے روک بھی سکتا ہے اور چیزوں کو اپنی رضا کے مطابق کروا بھی سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں انسان کے اس وقت ہم اس سوال کو نا دو حصوں میں بدل دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک تو تمام وہ چیزیں ہیں جو یعنی نہ جاندار کہتے ہیں، غیر جاندار، جو نان لیونگ تھنگز ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ پتے ہل رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، دریا بہہ رہے ہیں، اس قسم کے جو چیزیں جن میں کوئی ذہن، ان چیزوں کا اپنا کوئی ذہن شامل نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تو پیورلی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق چل رہی ہیں۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جو انسان یا باشعور جو مخلوق ہے وہ ان کے جو اعمال ہیں جس میں ان کا اپنا ذہن اور مرضی شامل ہے، جس میں ان کی فری ول شامل ہے۔ تو یہ سوال بنیادی طور پہ فری ول کے بارے میں ہی ہے کہ کیا ہمارے پاس فری ول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی فری ول ہے، اور ہمارے پاس پورا اختیار، پوری آزادی ہے کہ ہم کیا چیز کرنا چاہیں اور کیا چیز نہ کرنا چاہیں، اور ہمارے پاس یہ تمیز بھی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، محض علم ہے اس بارے میں کہ ہم کل کو کیا کریں گے، وہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے کروا رہا ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ وہ محض اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی انالوجی یہ دیتا ہوں کہ نکلس کیج کی ایک مووی ہے
میں اس مووی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس میں انہوں نے کانسیپٹ یہ دکھایا ہے کہ نکلس کیج کو جب بھی کوئی اس کے قریب کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو 5 منٹ پہلے جو ہے وہ ایک کشفی حالت میں اس کو وہ نظر آ جاتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح وہ ہونے والا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس کو روک نہیں سکتا. وہ اپنی جان لگا دیتا ہے، کسی کا قتل ہونے والا ہے وہ اپنی جان لگا دیتا ہے کہ کسی طرح اس کو آگاہ کر دے کہ تمہارا قتل ہونے والا ہے، بچ جاؤ، لیکن وہ نہیں کر سکتا، ہوتا ویسے ہی ہے جس طرح اس کو نظر آیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس آبویسلی یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اگر مداخلت چاہے تو کر سکتا ہے. نکلس کیج کے پاس آبویسلی وہ اختیار نہیں تھا، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نکلس کیج کا جو علم تھا کسی چیز مستقبل کے بارے میں، وہ محض علم تھا، وہ اس کی رضا نہیں تھی اس میں شامل، نہ ہی اس کی کوئی جو ہے اپنا کوئی ہاتھ تھا اس میں، وہ محض علم تھا. تو یہ اس کا جواب ہے. جزاک اللہ. اصل میں جو یہ بات ہے، یہ جو سوال ہے کہ اگر ہماری طاقت میں ہی کچھ نہیں ہے اور ہمیں پیدا ہی اس طرح سے کیا گیا ہے اور نہ ہی ہماری طاقت میں کچھ ہے کہ اچھا کریں یا برا کریں، تو ہم اس کے جواب دہ بھی نہیں ہیں. اب چونکہ ہم جواب دہ بھی نہیں ہیں، ہماری طاقت میں بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر ایسی ہستی کا ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں اس کا جواب دہ ٹھہرا سکے یا اس کی وہ ٹھہرا سکے. تو یہ سوال صرف خدا تعالیٰ کی صفات پر نہیں ہے، یہ سوال جو ہمارے جو ڈیولپ کر کے خدا تعالیٰ کی ہستی کو نہ ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب جزا سزا ہی نہیں ہے یا دیر نتھنگ آفٹر دس، اس میں جو مرضی کرتے پھریں، لکھا ہوا ہے، تو یہ جزا سزا کا معاملہ کیوں ہے؟ مطلب کہ فری ول کو ہٹا دیں تو ہیل ہیون کیوں ختم کر دی جائے، کیوں ہو جائے؟ وہ جو بات جیسے کہ حسان نے کی ہے، خدا کے علم میں اور جو ہونا ہے اس میں ڈفرنس ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو ان کی عادت کا اس قدر علم ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن اٹھیں گے تو اٹھ کے بعض اوقات گیس کر دیتے سونے سے پہلے کہ اٹھ کے پہلی بات کیا کریں گے، یا 6 بجے اگر اس نے ٹی وی دیکھنا ہے تو 6 بجے اس نے آن دا کلاک کہنا ہے کہ میں نے ٹی وی دیکھنا ہے. بے شک بچے کو گھڑی بھی نہ دیکھنی آتی، وہ اس کے دماغ کے اندر کلاک سیٹ ہو جاتی. بچہ کیا کرے گا، کس طرح سے کرے گا، آپ کو پتا ہوتا ہے اور آپ کو علم ہوتا ہے، اور آپ بغیر اس علم کے، بغیر اسے پش کرے کہ وہ حرکتیں ویسے ہی کرے، وہ کرتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ اس نے صبح اٹھنا ہے، واش روم کا استعمال کرنا ہے، یہ چیز اس کو پسند ہے، پہلے یہ کھائے گا، پھر یہ کرے گا، پھر یہ، وہ اسی آرڈر میں وہ کام ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ انسان کا محدود علم ہے، لیکن اس سے بھی وہ یہ بات معلوم کر سکتا ہے کیا ہونا ہے. دوسری مثال دی جاتی ہے، ایک استاد ہے، ایک ٹیچر ہے، وہ ایک کلاس پڑھاتا ہے، اس میں 25 لوگ ہیں، پورا سال ایک طالب علم ہے، اس میں کچھ نہیں پڑھتا نہیں ہے، نہ کلاس میں پڑھتا، وہ ہیڈ ڈاؤن کر کے سوتا رہتا ہے. جو ٹیچر ہے وہ بھی اپنے محدود علم سے اس بات کو گیس کر سکتا ہے کہ یہ طالب علم پاس نہیں ہونے لگا، لیکن غیب میں اسے نہیں پتا. ہو سکتا ہے ممکن وہ رات کو جا کے رٹے مار رہا ہو، یا اپنے کسی یار دوست سے اس نے نوٹس لے لی اور رٹے مارے اور وہ پاس ہو جائے. یہ ہوتا ہے محدود علم، جس کا گیس ورک یا جس کا اندازہ انسان کو بھی خدا تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کر، ایکسپیرینس کو دیکھ کر ایک محدود علم کے مطابق فیوچر پریڈکٹ کر لیتا ہے. مطلب ایک کلوز فیوچر، یہ تو نہیں آگے سے 20 سال بعد، لیکن آگے کو کیا ہونا ہے یا میرے جاننے والوں نے کیا کرنا ہے. یا بعض اوقات انسان جب ایک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو پتا ہوتا ہے میں یہ بات کہوں گا آگے سے مجھے یہ جواب ملے گا. تو یہ علم خدا تعالیٰ نے انسان کو بھی دیا ہے، یہ چاشنی انسان کے پاس بھی خدا تعالیٰ نے دی ہے. لیکن خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ غیب میں کیا ہو رہا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ آج تو چلو برے کاموں پہ ہے، لیکن آئندہ یہ اچھے کاموں پہ بھی رہے گا، اچھے کام بھی کرے گا. اور اگر سوچا ہو، دیکھا ہو، اپنے ذہن پہ غور کریں، جب انسان برے کام کرنے لگتا ہے، نیا کوئی برا کام اسے سوچتا ہے، تو اس کا ذہن، اس کا دماغ اسے ٹھک ٹھک کرتا ہے، نوک نوک کرتا ہے کہ بعد آ جاؤ، رک جاؤ، بعد آ جاؤ، رک جاؤ. لیکن انسان اس نوک نوک کو، اس دستک کو
پیچھے دھکیل دیتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ تو غلط کام کرنے کے لیے روک رہا ہوتا ہے کہ نہ جاؤ، یہ کھائی ہے اس میں نہ گرو، کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ یہ کھائی ہے۔ اب جب مثال کے طور پر آگ ہے، انسان کو پتا ہے آگ جلاتی ہے، ایک زمانہ تھا انسان کو نہیں پتا تھا آگ جلاتی ہے، اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اگر نہ پتا ہو آگ ہے، بچے کو نہیں پتا وہ اس میں آگ ڈال دیتا ہے، لیکن بڑے کو پتا ہے کہ آگ جلائے گی، وہ بچے کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالنے دے گا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کو پتا ہے کہ کہاں پہ آگ ہے، کہاں پر باغ ہیں، کہاں پر پھلدار درخت ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، اما شاکرن اما کفورا، اس کے پاس دو ہی راستے ہیں، خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ وہ ناشکری کرے۔ ہاں اگر وہ شکر گزار بنتا ہے تو یہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ شکر گزاری کرے گا، اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ناشکری کرے گا، لیکن راستے دونوں کو خدا تعالیٰ نے سیم دکھائے ہیں، راستہ دائیں طرف بائیں طرف دونوں انسانوں کو سیم دکھائے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ایک ٹیچر کو پتا ہے کہ یہ شخص نہیں پڑھائی کر رہا، یہ کلاس میں بیٹھا بھی تنگ کرتا ہے، ٹیچروں کو بھی تنگ کرتا ہے، آئے دن اس کو کلاس سے باہر نکالا ہوتا ہے، وہ گیس کرتا ہے، اپنے ذہن میں اسیوم کرتا ہے کہ اس نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا، اور بعض اوقات وہ ٹیچر کا گیس بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیچر کا جو گیس تھا اسی وجہ سے وہ شخص جو ہے واقعی میں جو ہے وہ اتنا برا بن گیا، یا اس کے ساتھ اتنا برا ہوا، یا وہ کچھ بھی نہیں کر سکا زندگی میں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا علم جو ہے، اور دوسری بات یہ تقدیر کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کے اس کے لیے فائدے کے لیے، مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے تقدیر الہی، آپ کا خطاب ہے، اس میں وہ پڑھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگلا ایک میں مختصراً سوال جو ہوا تھا یہاں پہ آن سلم کی والدہ کے حوالے سے مختصراً بیان کر دوں۔ اصل میں بعض روایات ملتا ہے کہ جو ساتھ میں تھیں آپ کی لونڈی جو تھیں جن کا ذکر کیا ہے، انہی نے تدفین کی تھی مقام ابوا میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں مقام ہے ادھر، وہاں پر انہوں نے تدفین کی تھی مقام ابوا میں، آپ یثرب سے واپس تھی، لیکن بہرحال مختلف روایات اور بھی ملتی ہیں، لیکن سیرت خاتم النبیین میں بھی جو لکھا ہے وہ ہے۔ اچھا دوسری بات جو اگلا آخری سوال میں لے لیتا ہوں، یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے، جسے چاہتا ہے جسے چاہے نہ دے، اس کے بارے میں بتائیں۔ خدا تعالیٰ کیا خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جسے چاہتا ہے ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلا قدم خدا تعالیٰ نے انسان کے ذمہ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں راستہ بھی دکھا دیا، ہم نے تمہیں بتا بھی دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط ہے، اس پہ چلو گے کانٹے ہیں، اس پہ چلو گے ہاں تھوڑے سے تمہیں کانٹے لگیں گے، لیکن بعد میں زرخیز زمین اور بات ہے۔ پہلا قدم انسان نے اٹھانا ہے۔ اگر انسان پہلا قدم ہی نہ اٹھائے اور کہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، میں جو مرضی کرتا پھروں وہ مجھے خود ہی ہدایت دے دے گا، دینا چاہے گا تو وہ یہ بات بھول گئے کہ خدا تعالیٰ نے کہا پہلا قدم انسان اٹھائے۔ کیوں پہلا قدم انسان اٹھائے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسے تمام علم دے دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق بنایا ہے کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، تمہیں میں نے عقل دی ہے، سوچ کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تمہارے سامنے دونوں چیزیں موجود ہیں، تم خود اپنی سوچ سے جج کرو کہ تم نے خدا کے پاس آنا ہے یا خدا کے اگینسٹ دوسرے راستے پر چلنا ہے۔ لیکن پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے تم اگر واقعی میں میرے پاس ایک قدم اٹھاؤ گے تو میں دو اٹھاؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، تم بالشت آؤ گے تو میں دو بالشت آؤں گا۔ تو خدا تعالیٰ کے لیے جیسے ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کر سکیں۔ کیوں؟ پہلے عبادت کرو، بے شک خراب ہو، صحیح ہو، درست ہو، غلط ہو، عبادت ضرور کرو، عبادت کرو، پھر خدا تعالیٰ اس کی مدد بھی کرے گا اور مدد میں آگے چلائے گا، مدد سے آگے ہیلپ بھی کرے گا۔ تو اور جہاں تک یہ تعلق ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے یا گمراہ ٹھہراتا ہے،
وَيُضِلُّ بھی گمراہ ٹھہرانے کی بات قرآن کریم کرتا ہے. وہ گمراہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنے دل میں سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا دل پتھر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے دل کو حق کے لیے سخت کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ضد پہ اڑوں، کیونکہ ہم دلوں کا حال تو نہیں جانتے، نہ ہی انسان جانتا ہے، اور یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے دل کا حال نہیں جان سکتا. تو پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم بھی ضد پہ ہو اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم نے نہیں ماننا، مجھے پتا ہے کہ اب تم نہیں سدھرو گے، تو پھر بعین ہی ایسے ہی وہ اس کو شامل کر لیا جائے، وہ اس کو پھر گمراہ ٹھہرا دیتا ہے. لیکن ہدایت کا جہاں تک تعلق ہے وہی بالکل اسی طرح سے ہے کہ قدم خدا کی طرف ایک اٹھاؤ تو خدا تعالیٰ کثرت سے تمہاری طرف قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے. بہرحال چیٹ میں نے لنک بھی بھیج دیا تھا حضرت خلیفہ مسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا الہام عقل علم اور سچائی کا، انگلش میں ہے میرا خیال جو لنک ہے. بہرحال اردو میں بھی اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو باب دوم کے آخر پر ہے. ہم چونکہ گاہے بگاہے اس کو جاری رکھیں گے سوال و جواب کو، تو چونکہ اب گھنٹہ بھی پورا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ جزاک اللہ حسان کا بھی، جس نے بہرحال جو جیسا کہ میں نے کہا کہ شروع میں بھی جب ایتھیزم کا ٹاپک شروع بھی کیا تب بھی عرض کی تھی، یا جو دلائل وہ پیش کریں اس حوالے سے کہ خدا تعالیٰ کو اگر جاننا ہے، یہ میں بات ان کے حوالے سے کر رہا ہوں جو تھیسٹ ہیں، خدا تعالیٰ کو اگر جاننا ہے تو اس کے لیے خود کوشش کرنا ضروری ہے. یہ دلائل کسی ایک ایتھیسٹ کو تو بتائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک سوال جس کا جواب آپ کسی دلیل سے نہیں دے سکتے، وہ سوال سمپل یہ ہے کہ تم نے مجھے خدا کے بارے میں بتا دیا، تم نے مجھے میرے سوالات کے جواب دے دیے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کو ماننے سے تمہارے میں کیا فرق پیدا ہوا. اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے یا ذہن ٹٹولنے سے نہیں ملتا تو غور کرنے کی بات ہے. غور کریں، سوچیں. اگر اس سوال کا جواب مل جاتا ہے تو پھر یہ بات بھی گارنٹی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایتھیسٹ آ کے کوئی بھی دلیل اپنی رکھ دے، آپ اپنے ایمان سے ہلیں گے نہیں، اپنے ایمان پر پختہ قائم رہیں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت پختہ ہے. اور وہ پختہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے وہ مزہ چکھا ہوگا جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ خدا تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر چلاتا ہے اور ان کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال گاہے بگاہے ہم یہ سوال و جواب کرتے رہیں گے. اگر کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بھی سوالات آئیں تبلیغ کے حوالے سے آئیں تو وہ تبلیغ@ahmadiyya.pistfi ahmadiyya.fi پر بھجوا سکتے ہیں. وہ پھر ہم ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ گاہے بگاہے کسی بھی حوالے سے ہوں تو ان کو پھر ایک دفعہ مہینے یا 2 مہینوں میں اس طرح کے سیشن ہم کرتے رہیں گے.